اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کے بارے میں نے شروع ہی میں آپ سے یہ عرض کر دیا تھا کہ اس میں سب سے زیادہ خطاب کا رخ جو ہے وہ منافقین کی طرف ہے، اگرچہ کہیں خطاب براہ راست یا ایھا الذین نافقوا کے الفاظ میں نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اس لیے کہ وہ بھی ایمان کے دعوے دار تھے، ایمان کے مدعی تھے، قانونی طور پر وہ بھی مسلمان تھے، مومن تھے۔ تو یہ طویل ترین مضمون جو ہے اب کنکلوڈ ہو رہا ہے ان آیات مبارکہ میں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، یقیناً منافق کوشش کر رہے ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کی۔ یہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں بھی آیت آئی تھی، میں نے عرض کیا تھا کہ مخادعہ باب مفاعلہ میں کسی شے کی کوشش ہوتی ہے، اس لیے کہ سامنے مقابلہ ہوتا ہے اور پتہ نہیں ہوتا کون جیتے گا کون ہارے گا، لیکن یہاں اللہ کی طرف سے وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور یہ خادع جو ہے یہ ثلاثی مجرد سے اس میں فاعل ہے، اور یہ آتا ہے نہایت زوردار تاکید کے لیے، اللہ ان کو دھوکہ دے کر رہے گا، یعنی یہ کہ اللہ نے ان کو جو ڈھیل دی ہوئی ہے وہ سمجھ رہے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں، ہمارے اوپر ابھی تک کوئی آنچ نہیں آئی، کوئی پکڑ نہیں ہوئی، کوئی گرفت نہیں ہوئی، ہم دونوں طرف سے بچے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے وہ اپنی اس ڈھیل کی وجہ سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہی در حقیقت اللہ کی طرف سے گویا کہ ان کو دھوکہ ہے جو دیا جا رہا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، یہ نماز کی طرف، تو کھڑے ہوتے ہیں بڑے کسل مندی کے ساتھ۔ یہاں ذرا نوٹ کر لیجئے کہ قامہ جو ہے، قامہ یقوم، یہ آتا ہے کھڑے ہونے کے لیے، قائم اس سے اس میں فاعل ہے، لیکن جیسے انگریزی زبان میں آپ کو معلوم ہے کہ ورب کے بعد پریپوزیشنز کی تبدیلی سے بڑے بڑے مفہوم بدل جاتے ہیں۔ انگریزی میں ٹو گیو ایک خاص مصدر ہے، ٹو گیو اپ، اب زمین و آسمان کا فرق ہو گیا، ٹو گیو ان بالکل ہی الٹی بات ہو گئی۔ عربی میں اتنا فرق نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ظاہر بات ہے کہ جو پریپوزیشنز چینج ہوتی ہیں تو فرق پڑتا ہے، اسی لیے میں نے کہا تھا قام اعلی الرجال قوامون علی النساء، اس میں حاکم ہونا، سربراہ ہونا، کسی کے حکم کا نافذ ہونا۔ قام الی کسی شے کے لیے کھڑے ہونا، کسی شے کی طرف کھڑے ہونا، کوئی کام کرنے کا ارادہ کرنا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف تو صاف نظر آ جاتا ہے کہ طبیعت میں بشاشت نہیں ہے، طبیعت میں آمادگی نہیں ہے، مجبوراً چونکہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا ہے لہذا کھڑے ہو رہے ہیں۔ قام بے ہم نے پڑھا تھا، قوامین بالقسط، قائمم بالقسط اللہ کی شان ہے، کسی شے کو قائم کرنا۔ تو اس طریقے سے یہ جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے ساتھ پریپوزیشنز کی چینج سے، یہ ہمارے ہاں عربی میں اس کو جو حروف جار کہتے ہیں، ان کے اضافے سے بہت اضافی معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ لوگوں کو صرف دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور حقیقت میں جو ذکر الہی جو نماز کا اصل مقصد ہے، اقیم الصلاۃ علی ذکری، وہ انہیں نہیں حاصل ہوتا مگر بہت تھوڑا سا، کسی وقت کوئی واقعتاً اس بے دھیانی میں بھی ہو سکتا ہے کوئی آیت جو ہے وہ بجلی کے کڑکے کی طرح کڑک کر اور ان کے شعور کے اوپر کچھ نہ کچھ اثرات پیدا کر دے، الا قلیلا، بہت ہی شاذ۔ مذبذبین بین ذالک، یہ اس کے مابین مذبذب ہو کر رہ گئے ہیں، کفر کی طرف یا ایمان کی طرف، یکسو نہیں ہو رہے، اس لیے بار بار حضرت ابراہیم کے ساتھ اور حضرت ابراہیم کے تذکرے کے ساتھ حنیف کا لفظ آتا ہے، یکسو ہو جاؤ۔ دنیا میں کفر پر بھی انسان یکسو ہو تو کم سے کم دنیا بن جائے گی اس کی، لیکن یہ کہ اصل میں اگر دنیا اور آخرت دونوں بنانے ہیں تو پھر ایمان کے ساتھ یکسو ہونا ضروری ہے، لیکن جو بیچ میں رہیں گے ادھر کے نہ ادھر کے، تو ان کے لیے تو خسرت دنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کا گھاٹا اور نقصان ہے۔ لا الہ الا ولا الہ الا، نہ تو یہ ان کی جانب ہے نہ ان کی جانب ہے، نہ ان کے ساتھ یکسو ہیں نہ ان کے ساتھ یکسو ہیں، نہ اہل ایمان کے ساتھ مخلص ہیں نہ اہل کفر کے ساتھ مخلص ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ سَبِيلًا، اور جسے اللہ ہی نے گمراہ کر دیا ہو، یعنی جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر تصدیق ثبت ہو چکی ہے، پھر اب اس کے لیے فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اس کے لیے اب کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے کہ یہ بھی ایک نفاق کی علامت ہے کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستیوں کی پینگیں بڑھائی جائیں۔ اہل ایمان مت بناؤ کافروں کو اپنے حمایتی اور مددگار اور دوست اور بھیدی مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے خلاف اللہ کے ہاتھ میں ایک دلیل دے دو، حجت دے دو؟ یعنی اللہ تعالیٰ جب محاسبہ کرے گا آخرت میں تو اس دلیل کا کیا جواب دو گے کہ تمہاری دوستیاں کافروں کے ساتھ تھی؟ تو یہ تو حجت قاطع بن جائے گی تمہارے خلاف، علیکم سلطانا مبینا، یہ حجت قاطعہ ہوگی تمہارے خلاف۔ اب یہ آ رہی آیت ایک اعتبار سے یہ منافقین کے حق میں قرآن حکیم کی سخت ترین آیت ہے، اگرچہ جو سخت ترین آیت بعض اعتبارات سے بلکہ ایک خاص لطیف پہلو سے سخت تر جو آیت ہے وہ سورہ توبہ میں آئے گی۔ یہ دو صورتیں ہیں اصل میں طویل صورتوں میں سے، سورہ توبہ اور سورہ نساء، جس میں کہ نفاق کا مضمون سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ آیا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافق آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور تم نہ پاؤ گے ان کے لیے کوئی مددگار۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، اصل میں منافقت کا آخری پردہ جو چاک ہوگا وہ ہوگا سورہ توبہ میں، سورہ گویا کہ سن 9 ہجری میں جا کر۔ ابھی یہ ہم سن 4 ہجری کے آس پاس ہیں، اس حوالے سے ذرا ابھی فصل ہے، تو ابھی ان کے لیے ایک رعایت رکھی ہے کہ توبہ کا دروازہ تمہارے لیے ابھی کھلا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، اب بھی اگر سوائے ان کے جو توبہ کریں اور اصلاح کر لیں، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ سے چمٹ جائیں، یکسو ہو جائیں، ایک ہی طرف کے ہو جائیں، کونوا ربانیین، اللہ والے بن جائیں، شیطان سے پینگیں نہ بڑھائیں، شیطان کے ایجنٹوں سے اپنی دوستیاں نہ کریں، یکسو ہو جائیں اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ وابستہ کر دیں ہر چہ باد آباد۔ اب یہ کشتی جو ہے ایمان کی اور اسلام کی، اگر یہ تیرتی ہے تو ہم تیریں گے، اگر خدا نہ خواستہ اس کے لیے کوئی حادثہ ہے تو ہم بھی اس حادثے میں شامل ہو گئے۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، یہ ہے بہت اہم اصطلاح کہ وَإِن تَابُوا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اپنی اطاعت کل کی کل اللہ کے لیے کر لیں، مخلص کر لیں۔ یہ نہ ہو کہ زندگی کے کچھ حصے میں اطاعت اللہ کی ہو رہی ہے، کچھ حصے میں کسی اور کی ہو رہی ہے، کیا کریں جی، یہ معاملہ تو رواج کا ہے، کیا کریں، اگرچہ ہے تو غلط شریعت کی روح سے، لیکن برادری کا رواج ہے، برادری کو چھوڑ تو نہیں سکتے۔ معلوم ہو آپ نے اپنی اطاعت کے حصے جو ہیں علیحدہ کر لیے، یہ حصہ جو ہے برادری کی اطاعت میں جائے گا، یہ حصہ اللہ کی اطاعت میں جائے گا۔ اطاعت جب تک کل کی کل اللہ کی نہ ہو، جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، دین ہو جائے پورا اللہ کے لیے۔ تو ایک تو اجتماعی سطح پر دین اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی اسلامی ریاست قائم ہو جائے، پورا اسلامی قانون ہو، پورا اسلامی نظام ہو۔ اگر یہ نہیں ہے تو ایک شخص انفرادی سطح پر تو اپنی اطاعت تو خالص کر لے اللہ کے لیے، تو یہ تو انفرادی گویا کہ توحید عملی ہے۔ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہ لوگ پھر اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے۔ یعنی ابھی پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں ہے ابھی سب کے لیے، بہت سے لوگ تو پہنچ چکے، لیکن پھر بھی ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جہاں تک مومنین کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تو ان قریب بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اب یہ اپیل کے انداز میں بھی آخری بات ہے، مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، سوچو اے منافقو، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا لے گا؟ اللہ کو سیڈسٹ ہستی نہیں ہے معاذ اللہ کہ اسے لوگوں کو دکھ پہنچا کر خوشی ہوتی ہو۔ ایسے پرورٹڈ انسان ہوتے ہیں، ان کی شخصیتیں مست ہو چکی ہوتی ہیں، جو دوسروں کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچا کر، کوفت پہنچا کر انہیں کچھ راحت حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ معاذ اللہ ایسا نہیں ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیا لے گا تم سے، تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کی روش اختیار کرو، ایمان کی روش اختیار کرو۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تو بہت ہی قدردانی فرمانے والا ہے، قدر افزائی فرماتا ہے۔ جو بندہ اس کے لیے کوئی کام کرے، محنت کرے، اللہ تعالیٰ اس کی قدر فرماتا ہے، اور جو بھی وہ کچھ کرتا ہے اس کے علم میں ہوتا ہے۔ کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو ان اکاؤنٹڈ رہ جائے گی کہ میں نے یہ بھی کیا تھا اللہ کے لیے لیکن اس کا اجر مجھے نہیں ملا۔